السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس۔ حاضر ہوئے ہیں پھر سے آپ کی بارگاہ میں۔ محرم الحرام کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، جس مہینے میں حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی دلوں میں محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اہل بیت اطہار حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نواسے جو کرب و بلا میں شہید ہوئے، اپنی جانوں کو اپنے پیارے دین کی خاطر نچھاور کیا۔ جب 72 شہیدان کربلا کو شہید کیا، یہاں تک تو ہم نے سبھی واقعے سنے ہیں، لیکن اس کے بعد کے جو واقعے ہیں بہت کم لوگوں کو سننے ملتے ہیں اور سنانے ملتے ہیں۔ آئیے ہم حاضر ہوئے ہیں مدینہ منورہ پر حملہ اور قتل و غارت گری یزید پلید کی قوم نے یا اس کے لشکریوں نے کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یزید پلید نے اپنے چچا زاد بھائی عثمان ابن محمد ابن ابی سفیان کو مدینہ منورہ روانہ کیا تاکہ باشندگان مدینہ کو یزید کی بیعت پر دعوت دیں۔ عثمان بن محمد نے مدینہ پہنچتے ہی ایک جماعت کو یزید کی جانب روانہ کیا۔ بعد جب یہ جماعت یزید کے پاس سے مدینہ طیبہ واپس آئی تو اس نے یزید پلید کی دشنام درازی پر اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور اس کی بے دینی، شراب نوشی، گانا گانے والیوں سے فحش اور گندے گانے سننے، قصے گوئی میں وقت صرف کرنے، حرام کھوری، بہن بھائی کا نکاح اور کتوں کے ساتھ کھیلنے کا ذکر کیا، اور کہا کہ ہم لوگوں نے اس کی ان تمام خرافات کو دیکھ کر اس کی بیعت توڑ دی ہے، اور تم لوگوں سے بھی ہمارا کہنا یہی ہے کہ وہ بیعت کے قابل نہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ خلفاء میں صفحہ نمبر 306 میں لکھتے ہیں کہ اس کے وفد کے قائد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ ہم نے یزید کی مخالفت اس وقت اختیار کی جب ہم کو یقین ہو گیا کہ اب ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، کیونکہ یزید کے فسق و فجور کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ شرابیں عام طور سے پی جا رہی تھیں اور لوگوں نے نماز ترک کر دی تھی۔ اسی وفد کے ایک رکن بن زبیر نے بھی قسم کھا کر کہا کہ مجھ کو یزید نے 1,00,000 درہم دیے ہیں اور میرے ساتھ احسان بھی کیا ہے، لیکن میں سچائی کو ہاتھ سے جانے نہ دوں گا۔ یزید شراب نوش اور تارک صوم و صلاۃ ہے، اور ابن جوزی ابو الحسن بداہانی سے جو ثقہ راوی ہیں نقل کرتے ہیں کہ اہل مدینہ یزید کی علامات فسق و فجور کو ظاہر ہو جانے کے بعد ممبر پر چڑھ کر اس کی بیعت سے منکر ہو گئے۔ عبداللہ ابن ابی عمر بن حفص فخری نے اپنا عمامہ سر سے اتار کر کہا، اگرچہ یزید نے مجھ کو صلح اور انعام دیا، نیز میری جائیداد میں بھی اضافہ کیا ہے، لیکن جو خدا کا دشمن اور دائم الخمر ہو، میں نے اس کی بیعت کو اس طرح اپنے سے علیحدہ کر دیا جس طرح اپنی دستار کو اس کے بعد دیگر اور لوگوں نے یزید کی بیعت سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اس کی بیعت توڑ دی، اور عثمان بن محمد کو جو یزید شقیق کی جانب سے گورنر مدینہ منورہ مقرر ہوا تھا، اس کو مدینے سے نکال کر عبداللہ بن حنظلہ جو غسیل الملائکہ کے دست پر بیعت کر لی۔ جب یزید پلید کو یہ خبر پہنچی تو وہ برا فروختہ ہوا اور مسلم بن عقبہ کو 63 میں 20,000 لشکر کے ساتھ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اس بدبخت لشکر نے مدینہ منورہ میں وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ جس کے تصور سے روح لرزہ اٹھتی ہے۔ قتل و غارت گری اور طرح طرح کے مظالم کا بازار گرم کیا، لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیا، 700 صحابہ کو بے گناہ شہید کیا، اور تابعین، حفاظ قرآن وغیرہ ملا کر کل 10,000 سے زیادہ جو حافظ قرآن تھے 10,000 سے زیادہ شہید کیا، لڑکوں کو قید کر لیا
اور پاک دامن عورتوں کو 3 شبانہ روز اپنے اور یزیدی فوجیوں پر حلال کر لیا۔ اللہ اکبر۔ روضہ شریف و ممبر شریف کی درمیانی جگہ، جس کی بابت صحیح حدیث میں آیا ہے کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہاں پر گھوڑے باندھے اور ان کی لید اور پیشاب ممبر اطہر پر پڑے، 3 دن تک مسجد نبوی میں لوگ نماز سے مشرف نہ ہو سکے۔ صرف سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ جو کبار تابعین میں سے تھے، پاگل بن کر وہاں حاضر رہے۔ آخر میں ان ظالموں نے ان کو بھی گرفتار کر لیا، مگر پھر دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ ابن جوزی نے ایسی سند کے ساتھ کہ جو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے نقل ہے، بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حرا کی راتوں میں جس وقت یزیدیوں نے حملہ کیا، میرے سوا دوسرا کوئی شخص مسجد نبوی شریف میں نہ رہ سکا تھا۔ اہل شام جب مسجد میں آئے تو کہتے تھے کہ یہ دیوانہ بڈھا اس مقام پر کیا کر رہا ہے، اور میں نماز کا کوئی وقت ایسا نہ گزارتا تھا جب میں اذان اقامت کی آواز حجر مقدس مسجد نبوی سے نہ سنتا تھا، پھر میں اسی اذان و اقامت سے نماز ادا کرتا تھا۔ یزیدی لوٹ کھسوٹ کی گرم بازاری اور گنڈہ گردی کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل و قدر صحابی ہیں، جب یزیدی فوج ان کے مکان میں گھسی اور کچھ نہ پایا تو آپ کی داڑھی کے سب بال اکھیڑ لیے گئے۔ اسی طرح اس خبیث لشکر نے ایک نوجوان کو پکڑ لیا، اس کی ماں فریاد کرتی آئی تو اس کے سامنے اس لڑکے کو شہید کر دیا اور اس کا سر اس کی ماں کی گود میں دے دیا اور کہا، تو اپنے زندہ رہنے کو غنیمت نہیں سمجھتی کہ بیٹے کو لینے چلی آئی؟ جب مسلم بد کردار نے اہل مدینہ کو زبردستی یزید پلید کی بیعت و اطاعت پر مجبور کیا تو ایک شخص جو قبیلہ قریش سے تھا، اس نے باوقت بیعت یہ کہا کہ میں طریقہ طاعت پر بیعت کرتا ہوں، معصیت پر نہیں۔ مسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ اس مقتول کی ماں ام یزید بن عبداللہ بن ربیہ نے قسم کھائی کہ اگر میں قدرت پاؤں تو اس ظالم مسلم کو زندہ یا مردہ جلا دوں گی۔ جب وہ ظالم مدینہ منورہ میں قتل و غارت گری کے بعد مکہ معظمہ کی طرف متوجہ ہوا تاکہ وہاں عبداللہ بن زبیر اور ان تمام لوگوں کا خاتمہ کر دے جو یزید کے خلاف ہیں، تو اتفاقاً راستے میں اس پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ فوراً مر گیا۔ اس کی جگہ یزید کے حکم کے مطابق حسین بن نمیر سکونی قائد لشکر بنا۔ مسلم کو انہوں نے وہیں دفن کر دیا۔ جب یہ خبیث لشکر آگے بڑھ گیا تو اس عورت کو مسلم کے مرنے کا پتہ چلا۔ وہ کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر اس کی قبر پر آئی تاکہ اس کو قبر سے نکال کر جلائے۔ جب قبر کھودی تو کیا دیکھا کہ ایک اژدہا اس کی گردن سے لپٹا ہوا اس کی ناک کی ہڈی پکڑے چوس رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سب ڈرے اور اس عورت سے کہنے لگے، خدائے تعالیٰ خود ہی اس کے اعمال کی سزا اس کو دے رہا ہے اور اس نے عذاب کا فرشتہ اس پر مسلط کر دیا ہے، اب تو اس کو رہنے دے۔ اس عورت نے کہا، نہیں، خدا کی قسم، میں اپنے عہد اور قسم کو ضرور پورا کروں گی اور اس کو جلا کر اپنے دل کو ٹھنڈا کروں گی۔ مجبور ہو کر سب نے کہا، اچھا پھر اس کو پیروں کی طرف سے نکالنا چاہیے۔ جب ادھر سے مٹی ہٹائی تو کیا دیکھا کہ اس طرح پیروں کی طرف بھی ایک اژدہا لپٹا ہوا ہے۔ پھر سب نے اس عورت سے کہا، اب تو اس کو چھوڑ دیں، اس کے لیے یہی عذاب کافی ہے، مگر وہ عورت نہ مانی۔ وضو کر کے 2 رکعات نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، الہی تو خوب جانتا ہے کہ اس ظالم پر میرا غصہ محض تیری رضا کے لیے ہے، مجھے یہ قدرت دے کہ میں اپنی قسم پوری کروں اور اس کو جلا دوں۔ یہ دعا کر کے اس نے ایک لکڑی اژدہا کے دم پر ماری، وہ گردن سے اتر کر چلا گیا۔ پھر دوسرے اژدہے کو ماری، وہ بھی چلا گیا۔ تب انہوں نے مسلم کی لاش کو قبر سے نکالا اور جلا دیا۔ جذب القلوب میں ہے کہ مسلم کی موت محرم کی چاند رات 64 کو ہوئی۔ اس کے بعد لوگوں نے اس کا نام مصرف رکھ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ کے کیسے فضائل ہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جو شخص اہل مدینہ سے مکر و فریب کرے یا جنگ کرے تو وہ اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن وقاص
رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدینہ منورہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اور اللہ اس کو دوزخ کی آگ میں رانگ کی طرح پگھلائے گا، جو ایک رانگ ہوتی ہے اس کی طرح پگھلا دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اہل مدینہ کو اپنے ظلم سے خوف زدہ کیا، خدا تعالیٰ اسے خوف میں مبتلا کرے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ فرشتے اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کی فرض عبادت قبول فرمائے گا اور نہ نفل۔ ان احادیث کریمہ سے ثابت ہوا کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے، ان سے جنگ کرے، ان پر ظلم ڈھائے یا ان سے کسی برائی کا بھی ارادہ کرے تو خدا تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ میں رانگے کی طرح پگھلائے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کی کوئی عبادت چاہے وہ فرض ہو یا نفل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اہل بیت اطہار کے صدقے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے صدقے ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مبارک ہستیوں سے ہمیں بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یزید پلید پر اس وقت سے لعنت ہو رہی ہے اور صبح و قیامت تک لعنتیں انسان، اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام نبی و تمام انسانوں کی لعنتیں قیامت تک برستی رہیں گی۔ بعد مرنے کے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ایسے ہی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔